کہتا ہے کہ عجیب واقعہ ہوا، امام کا ایک چاہنے والا امام محمد باقر علیہ السلام کا 5ویں امام مصر میں رہتا تھا، اس نے اپنے دوست سے کہا کہ ہم امام سے ملنے مدینے جا رہے ہیں، باقر العلوم سے ملنے جا رہے ہیں۔ تو اس کے دوست نے کہا جا تو رہے ہو ان کی خدمت میں، لیکن کیا تمہیں یہ علم ہے کہ ان کا ایک بیٹا 11 برس کا ہے، چھوٹا بچہ ہے ان کا 11 برس کا۔ تو بھائی جب جاتے ہیں کسی سے ملنے تو بچوں کے لیے تحفہ بھی لے جاتے ہیں۔ اگر تم خالی ہاتھ چلے گئے تو بچے کو اس سے کیا مطلب کہ اس کے باپ کا ملنے والا آیا ہے، تاکہ تم بچے سے بھی ملو تو کچھ تحفہ لے کے جاؤ اس بچے کے لیے، جعفر کے لیے جو 11 برس کا ہے، باقر کا بیٹا جعفر۔ اس نے کہا کیا لے جاؤں جو ان کے شایان شان ہو، کیا تحفہ لے جاؤں؟ اس نے کہا بازار چلے جاؤ اور دیکھو کہ کوئی اچھا تحفہ مل جائے تو ان کے لیے خرید لو، لے جاؤ۔ خیر وہ بازار گیا، اس نے دیکھنا شروع کیا بچوں کے کھلونے جو اس زمانے میں رائج ہوں گے، آج سے 1400 برس پہلے جو بچوں کے کھلونے ہوں گے، آج کے کھلونے کچھ اور ہیں۔ آج کے کھلونے یہ ہیں، تو اس زمانے میں تو تلوار کھلونا۔ تو اس نے بازار دیکھا تو اسی زمانے میں مصر کے لوگوں نے ایک چیز بنائی تھی، لکڑی کے برادے سے گولے بنا کے ان پہ پینٹ کر کے رنگ کر کے نظام شمسی کا نقشہ بنایا تھا۔ یعنی جو آپ اپنے گھروں میں شو پیس رکھتے ہیں گلو کہ جو اسلامیہ کالج کے سامنے لگا ہوا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ذرا سا ترچھا ہے۔ ترچھا اس لیے ہے کہ دنیا کا گولا خود ترچھا ہے، سیدھا نہیں ہے۔ جب تک وہ ترچھا نہیں ہوگا پورا نظر نہیں آئے گا نقشہ، سیدھا ہو جائے گا تو آپ یہ نہیں دیکھ پائیں گے کہ ایشیا کدھر ہے اور آسٹریلیا کدھر ہے۔ تو وہ چونکہ دنیا کا گولا ہی ترچھا ہے تو اس لیے اس کو ترچھا رکھا جاتا ہے۔ اسلام آباد کے چوراہے پہ لگا دیا گیا ہے گولا۔ وزیر اعظم جمالی صاحب گزرے، انہوں نے کہا بھائی یہ ترچھا کیوں لگایا؟ اخبار میں نیوز آئی تھی اس کو سیدھا کر دو، انہوں نے سیدھا کرا دیا۔ سیدھا کر دیا کہ اس لیے کہ وزیر اعظم کہہ رہا ہے۔ تو جسے یہ نہ پتا ہو کہ دنیا جو ہے وہ تھوڑی سی ترچھی ہے، چپٹی ہے، کس رخ کو گھوم رہی ہے، وزارت، تو بھائی اللہ دیکھ کے وزیر بناتا ہے۔ آپ اپنا وزیر یہی چن لیتے ہیں کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ اس کی نالج کیا ہے، اس لیے اللہ نے نبی سے کہا وزیر ہمیشہ علی کو ہی رکھنا۔ دیکھیے وزیر کے لیے مشہور ہے کہ وزیر بے وقوف نہ ہو، وزیر کے لیے مشہور ہے کہ دانا ہو۔ یہ مسل چلی آ رہی ہے، وزیر دانا ہوتا ہے۔ دانا یعنی فارسی میں دانا کہتے ہیں عقل مند کو، اور آپ کے یہاں دانے کو کیا کہتے ہیں اردو کو؟ دانا ڈال دیجئے، انار میں دانا ہے نا۔ تو ایک پہلی بجھاؤں آپ کو جو ڈبل پہلی کہلاتی ہے، بوجھ ایک ہوتی ہے۔ وزیر رکھا کیوں نہ، انار چکھا کیوں نہ، دانا نہ تھا۔ بھئی انار میں دانا نہ تھا، وزیر دانا نہ تھا، تو وزیر جب تک دانا نہ ہو وزیر کو نہیں رکھا جاتا۔ وزیر کا عقل مند ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ملک وزیر چلاتا ہے، بادشاہ نہیں چلاتا۔ اب اس پہ حیرانی نہ ہو کہ کائنات رب العالمین کی علی نے کیوں چلائی، نبی کیوں نہیں چلایا، وزیر ہی چلائے گا، بادشاہ بیٹھ کے دیکھ۔ صرف نگرانی کرتا ہے کہ کام ٹھیک ہو رہا ہے۔ جہاں وزیر غلط کرے بادشاہ ٹوک دے۔ یہ ایسا وزیر اللہ نے بنایا کہ کبھی نبی کو ٹوکنا ہی نہیں۔ قل
الْمُلْكَ فَبِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جب تک اس کے پاس علم الکتاب نہ ہو اللہ اسے وزیر نہیں بناتا۔ دانا ہونا ضروری ہے، عقل مند ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ عقل مندی بہت ضروری ہے۔ اگر عقل نہیں ہوگی تو کوئی علم نہیں سیکھ سکتا۔ وہ امام سے فکر رکھتا تھا، رہتا دور تھا لیکن فکری طور پر علم کی روشنی ذہن میں لیتا رہتا تھا۔ اس فلسفے کو دنیا نہیں سمجھے گی کہ ریڈیو کیسے چلتا ہے، ٹی وی کیسے چلتا ہے، کیسے چلتا ہے۔ آپ کے ٹی وی سے ایک تار کیا CNN جا رہا ہے؟ سمندر ہوتا ہوا اور دنیا سے گزرتا ہوا، تو کیسے جا رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے؟ بھائی ہوا کی لہروں پہ آ رہا ہے۔ ایک بوسٹر یہاں لگا دیا، ایک بوسٹر وہاں لگا دیا، وہ لہروں کے ذریعے روشنی کو کئی لاکھ میل دور سے اس آواز کو، اس تصویر کو لہروں میں کھینچتے ہوئے یہ بوسٹر کھینچ کے اپنے تار میں اتار کر آپ کے گھر بھیج دیتا ہے۔ آج تو سمجھ میں بات آ گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اپنے عقل میں، عقل کی روشنی سے کس طرح ائمہ سے، امام زمانہ سے علم لے رہے ہیں۔ ایک پوسٹر سامنے میں لگا ہے، لاکھ گرا دو وہ پوسٹر تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ وہ لہروں کے ذریعے ہمارے دماغوں میں عقل، علم، یہاں بیٹھو تو پتہ چلے گا۔ سڑک پہ نہیں کام کرتا ہے کیبل، سڑک پہ کھڑے ہو کے تھوڑی علم ملے گا۔ پوسٹر یہاں لگا ہے، کہاں لگا ہے اب یہ ہم کیا بتائیں، یہ ہم کیا بتائیں کہاں لگا ہے۔ بھائی آپ جو کچھ بھی لگاتے ہو اینٹینا، وہ کسی دھات کا ہوتا ہے۔ اب ہم یہ راز کیوں بتا دیں، کیوں راز بتا دیں؟ ادھر سے ایک ہاتھ اٹھا ہوا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، لہریں چلی اور ادھر سے آئی اور یہ عکس بڑھتا جا رہا ہے، علم آ رہا ہے، اسے کہتے ہیں علم۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ بت پرستی نہیں ہے۔ اپنے سارے پوسٹر توڑ دو، پوسٹر لگانا اگر بت پرستی ہے۔ یہ عقل کا سفر ہے، یہ عقل کا سفر ہے۔ انہی انگلیوں سے 5 چشمے بہ رہے ہیں اور یہ 5 چشمے آ رہے۔ کسی کو کیا معلوم کہ چہرے پر جو اس کا سایہ پڑ رہا ہے، تو آپ کا چہرہ علم لے کیسے رہا ہے؟ اس لیے کہ ہر ایک کے چہرے پر علی لکھا ہوا ہے۔ علی لکھا ہوا ہے، اور جب آپ بیٹھتے ہیں تو یہ پورا علی لکھا ہوا ہے۔ یعنی انسان کا چلنا پھرنا، چہرہ، پیشانی، ناک، آنکھیں، ہر جگہ علی لکھا ہے، اور جہاں علی لکھا ہے وہ روشنی لیتا جا رہا ہے شہر علم کے دروازے سے۔ یہ سب حیرانی کی باتیں جب رہیں گی جب اس باؤنڈری سے باہر رہو گے۔ کوئی یہ سوچے کراچی یونیورسٹی کے سامنے سے گزر جائیں گے، ہم بھی پی ایچ ڈی کر لیں گے، ہم بھی BSc ہو جائیں گے۔ ارے یونیورسٹی میں جاؤ، فارم بھرو، فیس جمع کرو، داخلہ لو، کئی برس پریکٹس کرو، تب ڈگری ملتی ہے۔ یہ یونیورسٹی ہے، فارم بھرو۔ فارم بھرنے کے لیے شرط ہے کہ پہلے لکھنا پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جب فارم بھر جائے تو یونیورسٹی میں داخل ہو جاؤ، داخلہ لے لو۔ ڈر گئے؟ فیس ہے، کتنے $، فیس ہے؟
نہیں، فیس دینی پڑے گی، فیس ہے، لیکن ڈالر پتہ ہے کون سے؟ امریکن نہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فیس دو، تعلیم حاصل کرو۔ یہ ایک درسگاہ ہے، یہ ایک اوپن یونیورسٹی ہے، اور اب میرے جملے کی داد دیتے دیتے تھک جاؤ گے۔ یونیورسٹی بنانے کے لیے حکومتوں کو ناک سے چنے چبانے پڑتے ہیں، پہلے زمین لی پھر چندہ کر کے عمارت بنائی۔ ارے اب 40 برس کے بعد اردو کالج یونیورسٹی بن سکا، وہ بھی مشرف صاحب کی مہربانی سے، ورنہ کالج ہی تھا، زمین پہ قبضے ہو گئے تھے۔ یونیورسٹی بنانے کے لیے کروڑوں روپے چاہیے ہوتے ہیں، 2 مہینے 8 دن ہر علی والے کا گھر یونیورسٹی۔ اور سنو گے، مشرف صاحب نے کہا اگر میں مدرسے بند کر دوں تو 10 لاکھ بچے سڑک پہ آ جائیں گے۔ پرسوں جنگ کی ہیڈنگ تھی، تو پتہ چلا کہ مدرسے میں بچوں کو وظیفے دیے جاتے ہیں، تب وہ ٹھہرتے ہیں۔ یہ ایسے مدرسے ہیں کہ جہاں وظیفے نہیں پڑھتے مگر لاکھوں طالب علم ہوتے۔ چونکہ علم بٹتا ہے چونکہ، اس لیے دنیا کا کوئی بھی سپر پاور ملک ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ والے مدرسے بند کر دو، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ کون سی درسگاہ میں علم ہے اور کہاں دہشت ہے۔ یہاں علم ہی علم ہے، یہاں علمی ہی علم ہے، سب کو پتا ہے۔ اس لیے کتاب لکھی امام صادق پر جو مدرسوں کے بانی ہیں۔ مدرسہ بنایا دنیا نے سب سے پہلے امام صادق نے، اور مسجد نبوی میں بنایا، اور ایک وقت میں 7,500 طالب علم داخل ہوئے۔ یہ اسی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، شیعہ سنی کی کتاب نہیں ہے، انہی اسکالرز کی کتابوں سے پڑھ، 7,500 طالب علم، لیکن 7,500 طالب علم سب کے سب مسلمان نہیں تھے۔ کوئی یونان سے آیا، کوئی مصر سے آیا، کوئی یورپ سے آیا، کوئی ہندوستان سے آیا، کوئی چین سے آیا، کوئی جاپان سے آیا، کوئی برما سے آیا، اور اگر ایک بھی آ گیا تو امام صادق کا علم لے کر جب اپنے ملک میں پہنچا تو آج اس لیے پوری دنیا سائنس سے جگمگا رہی ہے۔ عالم ایک کافی ہوتا ہے ایک ملک کے لیے، اس لیے تمدن پھیلا دیا امام نے، پھیلا دیا نا۔ اس نے کہا بھائی یہ کھلونا اچھا ہے، نظام شمسی، یہ خرید لو، کتنے کا ہے؟ یہ بچوں کے لیے بنا ہے، اس میں سورج بھی ہے، اس میں چاند بھی ہے، اس میں 12 ستارے، زہرہ، عطارد، مشتری وغیرہ وغیرہ ہیں، اور وہ گلو گھومتا بھی تھا، زمین بھی چل رہی ہے، چاند بھی چل رہا ہے، اور نقشہ بتا رہا ہے دن اور رات کیسے ہوتے۔ وہ کھلونا اس نے خرید لیا اور مدینے پہنچا، امام کو سلام کیا، کہا خوب آئے تم، مصر سے آ رہے ہو؟ کہاں سرکار، کچھ حدیثیں آپ سے لینے کے لیے آیا ہوں، لیکن ہم کو پتا چلا کہ آپ کا بیٹا 11 برس کا ہے، تو اس کے لیے ہم ایک تحفہ لائے۔ یہ کہہ کر امام کے سامنے پورا وہ لکڑی کے برادے کا نظام شمسی رکھ دیا، رنگ اسے ایسے تھے کہ وہ کھلونا لگ رہا تھا۔ جیسے امام کے سامنے رکھا، امام نے آواز دی، جعفر آؤ، یہ ہمارا دوست آیا ہے، لیکن تحفہ تمہارے لیے لایا ہے، تحفہ تمہارے لیے لایا ہے۔ آپ کا چھٹا امام 11 سال کی عمر میں آ کے رکا وہاں پر اور کہا کہ یہ تحفہ
میرے لیے ہے، میں نے قبول کیا، لیکن مصر والوں نے بنانے میں غلطی کی اور آ کے قریب کھڑے ہوئے اور اسے گھمانا شروع کیا اور گھما کر بتانا شروع کیا آفتاب یہاں نہیں ہے، اتنے خطوط پر آفتاب آئے گا، چاند اس فاصلے پر ہوگا اور سورج سے اتارت اتنے فاصلے پر ہے، مشتری کو یہاں نہیں یہاں ہونا چاہیے۔ ارے پورا نظام شمسی کھیل میں بتا دیا، جو کہ کروڑوں روپے کی لیبارٹریز جو ہیں وہ آج بتا رہی ہیں دوربین سے دیکھ کر، امام بچپن میں بتا رہا ہے کہ نظام چل کیسے رہا ہے۔ تو وہ انگریز کہتا ہے یہ تو بچپن کا کھیل تھا، یہ تو ان کا بچپن کا کھیل تھا۔ دیکھا آپ نے بچپن کیسے لکھا اس نے، جوانی لکھیں گے تو کیا قیامت ہوگی، اور جب بڑھاپا لکھیں گے تو کیا قیامت ہوگی۔